الحمد لله الحمد لله الكثير والصلاة والسلام على السميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. احباب درود و سلام کرنا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد احباب ذی وقار، پچھلے جمعۃ المبارک میں آپ نے احادیث کی روشنی میں سرکار مدینہ
علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سونے کے متعلقہ آپ کی عادت مبارک معمولات سماعت فرمائیں۔ آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم جب نیا لباس بالخصوص پہنا کرتے تھے تو آپ کیا کچھ پڑھا کرتے تھے اور کیا آپ کا عمل مبارک ہوا کرتا تھا؟ اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے اگر کسی ہستی کو سب سے زیادہ عقل، دانشوری اور علم عطا فرمایا ہے تو وہ صرف اور صرف اولین و آخرین میں رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہے۔ اس لیے آپ کا طریقہ مبارک خواہ ہماری عقل اس کی حکمت کو جاننے میں کامیاب ہو سکے یا نہ ہو سکے، ہمارے لیے عافیت اسی میں ہی ہے کہ جس کام کو آپ علیہ السلام نے جس طریقے سے فرمایا کیا تو ہمیں اسی طرح کر لینے میں دنیا میں بھی عافیت اور قبر و آخرت میں بھی عافیت ہی ہے، کیونکہ ہماری عقلیں محدود ہیں، ہمارے علم محدود ہیں۔ کتنی بڑی فائدے والی بات ہے کہ جس ہستی کو اللہ جل شانہ نے عقل کل کا مالک بنا کے بھیجا ہے۔ اس کائنات میں عقل کل صرف سرکار مدینہ علیہ السلام کی ذات۔ آپ جتنا دانشوری اور عقل مندی اور علم اللہ جل شانہ نے انبیاء میں سے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ عقل کل جیسا کہ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں اور امام غزالی نے بھی عقل کے 4 درجے کیے، ان میں جو عقل کل کی نسبت کی کہ اس کائنات میں کیا کسی کو عقل کل کا مالک بنایا گیا، تو امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں ہاں، وہ ہمارے سردار، ہمارے مولا و آقا، ہمارے مشکل کشا، ہمارے مالک و مختار آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ جل شانہ نے عقل کل عطا فرمایا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے جس کام کو جس طریقے سے کیا ہے اسی میں عافیت ہے، کیونکہ ہم جتنا مرضی کوشش کر لیں، آپ علیہ السلام جتنے دانشور تو دور کی بات ہے، آپ کے غلاموں جتنی عقل اور دانشوری بھی ہمارے اندر نہیں آ سکتی۔ جو آپ کے ٹکڑوں پہ پلا کرتے تھے، جو آپ سے دین متین سیکھا کرتے تھے، کھربوں سائنسدان اکٹھے ہو جائیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کی عقل تک ان کی رسائی نہیں ہے۔ تو پھر سرکار علیہ السلام نے جس کام کو جس طرح فرمایا، ہمارے لیے عافیت اسی میں ہے، ہمارے لیے نفع اور بھلائی اسی میں ہے کہ ہم آپ کے طریقے کے مطابق ہی اپنی زندگی کو بسر کریں۔ اگر نہیں کریں گے نقصان اپنا ہے۔ سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان میں آپ کے طریقے پہ ہم عمل کر لیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم عمل نہ کریں تب بھی آپ کی شان میں کوئی فرق ہے۔ جن کو رب فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو پیچھے کسی کے عمل کرنے یا نہ کرنے سے آپ کی شان سے کوئی تعلق، البتہ ہمارا فائدہ اسی میں ہے، ہمارا بھلا اسی میں ہے کہ ہم اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت مبارکہ کو سیکھیں اور آپ کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، کیونکہ آپ سے زیادہ مقدس طریقہ کائنات میں کسی ہستی کا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا من یطع الرسول، جس نے بھی رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اقتداء کر لی، آپ کی فرما برداری کر لی،
فقد اطاع اللہ، اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی ہے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عادت مبارک میں سے ہے کہ ہر اچھے کام کو کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور لباس پہننا بھی اچھا کام ہے، لباس پہننا بھی تو مستحب ٹھہرا، لباس کے آداب میں ٹھہرا، آپ علیہ السلام کے طریقہ مقدس میں ٹھہرا کہ لباس کے پہننے سے پہلے بندہ کیا پڑھ لے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم سے نئے لباس کے متعلقہ مختلف روایات میں مختلف دعائیں، کسی میں چند کلمات زیادہ اور کسی میں کم، جو احادیث مبارکہ ہم نے پڑھنی ہیں ان میں سب سے پہلی حدیث مبارکہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا لبس ثوبا او قمیصا او رداء او امامہ یقول، سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم جب بھی کوئی کپڑا پہنتے، آگے عام ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قمیض مبارک، کرتا مبارک، آپ علیہ السلام چادر مبارک پہننے کا ارادہ فرماتے، او امامہ یا امامہ مبارک باندھنے کا ارادہ فرماتے، تو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا یوں کرتے ایک روایت میں، اور ان میں سے جو ہم روایات عرض کریں گے اکثر صحیح ستہ کی روایات ہیں۔ آپ یوں پڑھتے اللہم انی اسألک من خیرہ و خیر ما ہوا لہ و اعوذ بک من شرہ و شر ما ہوا لہ او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ آپ کوئی بھی لباس میں سے چیز پہننے کا ارادہ فرماتے ہیں تو آپ تسمیہ کے بعد یوں دعا کیا کرتے ہیں اللہم انی اسألک، اے اللہ بے شک میں، اے اللہ بے شک اسألک، اے اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں، من خیرہ، جو پہنتے اس کے پہننے سے پہلے یہ پڑھتے، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں من خیرہ، اس کی بھلائی کا، اس کی کس چیز کا؟ اس کی بھلائی کا، وخیر ما ہوا لہ، اور جس کام کے لیے، جس مقصود کے لیے اس کو بنایا گیا اس میں بھی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اس میں بھی کس کا سوال کرتا ہوں؟ بھلائی کا سوال کرتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهِ، اے اللہ میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں، میں تجھ سے اس کے شر سے، وَشَرِّ مَا هُوَ لَهُ، اور جو اس کے مقصود میں شر آ سکتا ہے، اے اللہ میں اس کی بھی تیری بارگاہ سے کیا مانگتا ہوں؟ پناہ مانگتا ہوں۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم سے حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني هذا الى آخرہ۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من لبس ثوبا جدیدا، اب امت کے لیے حکم آ گیا، من جو بھی لابسہ پہنے، سرکار نے فرمایا جو بھی پہنے، کس چیز کو؟ ثوبا جدیدا، فرمایا جو بھی نیا لباس پہنے، کون سا لباس پہنے؟ نیا لباس پہنے، اپنی امت کو گویا نیا لباس پہنتے وقت کے لیے عمل عطا فرمایا جا رہا ہے کہ جب تم نے نیا لباس پہننا ہے تو کیا پڑھنا ہے، تو تم نے کیا پڑھنا ہے؟
دیکھیں نا ثوبن جدیدہ کے جملے ہیں حدیث میں کہ جب تم نیا لباس پہننے لو، جب تم کون سا لباس؟ نیا لباس. فقال، تو سرکار نے فرمایا اس کو چاہیے یوں کہے الحمدللہ الذی کسانی ھذا، تمامی تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کپڑا عطا فرمایا، جس نے مجھے یہ کپڑا، جس نے مجھے کسانی ھذا، جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا، جس نے مجھے یہ کپڑا، تمامی تعریفیں اس کے لیے ہیں. اور میری طاقت اور قوت کے بغیر، میری طاقت اور قوت کے بغیر اللہ نے مجھے یہ عطا فرمایا، اللہ نے مجھے یہ. دیکھیں کتنا پیارا مقدس طریقہ ہے. نیا لباس پہنا جا رہا ہے تب بھی اللہ کی حمد و ثنا ساتھ ساتھ جاری ہے، تب بھی اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا ساتھ ساتھ جاری ہے. اور اپنی عاجزی کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور اپنی عاجزی کا اظہار کیا جا رہا ہے، کیونکہ امت مسلمہ کو ہمیشہ عاجزی ہی کا حکم ہے. تکبر ہمیشہ بندے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. جیسا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے شیطان کے بارے میں کہا، تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد. عزازیل اس ابلیس کا نام ہے، ابلیس کا جو نام ہے عزازیل ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ تکبر عزازیل را خار کرد، کہ تکبر نے ہی عزازیل یعنی شیطان کو تباہ و برباد کر دیا، تباہ و بزندان لعنت گرفتار کرد. آپ فارسی کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ. آپ فرماتے ہیں بزندان لعنت، زندان فارسی میں کہتے ہیں قید خانے کو، لعنت کے قید خانے میں اگر ابلیس کو کسی نے، کسی فعل نے، کسی چیز نے اگر لعنت کے قید خانے میں دھکا دیا ہے تو وہ صرف تکبر ہے. صرف کون سی چیز ہے؟ کیونکہ جب اللہ جل شانہ نے فرمایا تھا کہ جناب آدم علیہ السلام کو کیا کرو؟ سجدہ کرو، تو اس نے کیا کہا تھا؟ انا خیر من، اے اللہ میں تو اس سے بہتر ہوں، اے اللہ میں تو اس سے، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے بنایا ہے آگ سے، وخلقتہ من طین، اور جناب آدم علیہ السلام کو کس سے پیدا فرمایا؟ مٹی سے. تو یہ قیاس کرنے لگا، جھوٹا قیاس جس کو شریعت مانتی نہیں، ایسا قیاس. تو میں تو آپ یعنی ایک نبی سے شیطان کہنے لگا میں کیا ہوں؟ اچھا ہوں. اور ایک جگہ قرآن کہہ رہا ہے ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر کیا، انکار کیا اور وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور ہو گیا کافرین میں سے، اور ہو گیا عزازیل ابلیس کافرین میں سے. تو شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے اس طرف اشارہ کیا اس شعر میں کہ اس نے کیونکہ ایک نبی علیہ السلام سے اپنے آپ کو کیا سمجھا؟ اچھا سمجھا، افضل سمجھا، اور عقل کے گھوڑے دوڑا کے سمجھا. جس طرح آج بد مذہب عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور کہتے ہیں نبی کی بھی دو آنکھیں اور ہماری بھی، نبی کے بھی دو ہاتھ اور ہمارے بھی دو، نبی کے دو کان اور ہمارے بھی. اس میں تو کوئی شک نہیں، ظاہری طور پہ یہی ہوتا ہے. لیکن تم نے اگر قرآن کو پڑھا اور سمجھا ہوتا تو یہ باتیں تو کافر بھی رسول اللہ سے کہا کرتے تھے. جو باتیں تم بکواس کرتے ہو یہ باتیں اپنے جیسا ماننے اور اپنے جیسا بشر کہنے کے لیے جو تم دلائل لاتے ہو، قرآن میں یہ دلائل تو سارے کافروں نے بھی دیے ہوئے ہیں. 19ویں پارے میں جا کے پڑھو، یا پورے قرآن میں کسی نبی علیہ